السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں زہیب حسن اور عثمان مرزا کیس جو وجہ غم بنا ہوا ہے قوم کے لیے اور ہر طرح کا میڈیا جو ہے اس پر ڈسکس کر رہا ہے. اس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس پچھلے شام میں ہوئی ہیں اور اس میں کچھ اس طرح ہوا ہے کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن عطاء الرحمان صاحب اسلام آباد کے وہ اس جوڑے کو ملے ہیں. اس جوڑے کی تصاویر، اس جوڑے کی ویڈیو سامنے آئی ہے اور ان کو ملے ہیں، ان کو جا کے تسلیاں دی ہیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، تو کائنڈلی آپ اپنی مدیت میں اس پرچے کو لے کے چلیں، اس ایف آئی آر کو لے کے چلیں. وہ بہرحال راضی ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بہتر بات ہے کہ جب مظلوم کھڑا ہوتا ہے ظالم کے خلاف تو انشاءاللہ جو ہے وہ کیس کو تقویت میں ملتی ہے اور انصاف بھی انشاءاللہ جلدی ملے گا. تو مظلوم کا کھڑا ہونا بڑی معنی رکھتا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے تسلیاں دی کافی ساری، اور یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے پوری یقین دہانی، قوم کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی. اور اس میں اب معاملہ کچھ اس طرح تھا جو آپ نے ہر جگہ سے سنا بھی ہے کہ 7 سے 8 ماہ پہلے یہ دونوں جو ہیں وہاں پہ اسلام آباد کے فلیٹ میں رہنے گئے تھے جب یہ منگیتر تھے. وہاں پہ اس فلیٹ میں رہے منگیتر کے طور پر. اور اس کے بعد اب جو ہے کچھ عرصے بعد انہوں نے کافی معاملات ہوئے، اس درمیان بلیک میل بھی ہوتے رہے اس عثمان مرزا اس غلط شخص کے ہاتھوں. اور اس کے بعد بہرحال انہوں نے شادی کی، جو بہت اچھی اور خوشائن بات ہے کہ انہوں نے شادی بھی کر لی. اور اس کے علاوہ یہ تھے کہ پہلے یہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، مدعی نہیں بننا چاہ رہے تھے، کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال چونکہ ان کو تسلی ملی، ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی نے بھی جو ہے بیک کیا اور حکومت نے ہی بیک کیا. تو اب یہ ہے کہ یہ اس کیس کو انشاءاللہ جو ہے اس کے خلاف، بندے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں اور انشاءاللہ انصاف ملے گا. اس شخص کے حوالے سے کافی کچھ سامنے آیا جو آپ نے ڈیفرنٹ ویڈیوز میں سنا بھی ہوگا کہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے اور اس کے بڑے جو ہے پس پردہ اس کے پیچھے بہت حقائق ہیں جس پہ ایجنسیاں کام بھی کر رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی باقاعدہ اس کا نوٹس لیا ہوا ہے اور ان کے موبائل فون سے، اس کے موبائل فون سے، اس کے گینگ کے موبائل فون سے بہت سی ویڈیوز ایسے ملے ہیں جس کی بیس پہ بہت سے کیسز بن سکتے ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. بیسکلی یہ عادی مجرم تھا یہ شخص، اور اس شخص کا یہ کام تھا کہ یہ اس طرح کی بلیک میلنگ کرتا تھا، جوڑوں کو ہراساں کرتا تھا. اور بہرحال اس پہ جو ایف آئی آر ہے وہ 354A ہے جس پہ میری معلومات اور جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق ضمانت بہت مشکل ہوتی ہے اور بڑی تگڑی یعنی کہ نا ایف آئی آر وغیرہ ہے. لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے ایجنسیوں کو اور متعلقہ اداروں کو کہ اس معاملے کے تہہ تک پہنچیں، اس کے پیچھے کون کون ہے یہ دیکھیں اور اس طرح کے معاملات اسلام آباد سے خاص کر اور پاکستان سے ختم کریں. یہ جو بلیک میلنگ ہے، یہ جو نوجوانوں کو ہراساں کرنا ہے، جوڑوں کو ہراساں کرنا ہے، اس کو ختم کیا جائے. اور اس میں اب یہ بہتری تو آئی ہے کہ اس جیسے گھنونے شخص کو جو ہے اب عدالت میں کٹہرے میں لایا جائے گا. اس جیسی اور بھی جو طاقتیں ہیں وہ عیاں ہوں گی. یہ لوگ جو باہر آئیں گے ان کے خلاف جو ہے مزید کیسز ہوں گے اور یہ انشاءاللہ عبرت کا نشان بنیں گے. عبرت کا نشان بننے کے لیے ضروری ہے کہ سر عام سزائیں دی جائیں، جس کا اسلام بھی مطالبہ کرتا ہے سر عام سزا ہو. اب میں ایک آخری پوائنٹ اور آخری بات کی طرف آؤں گا، وہ یہ کہ یقیناً میری باتوں میں کئی لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یار وہ جب منگیتر تھے، وہ رہنے گئے تھے، تو یہ کون سا اسلام ہے، اس میں کوئی سزا کی بات نہیں کرنی. تو بھائی یہ بھی انتہائی غلط تھا، یہ بھی انتہائی غلط تھا. اس میں نے کہنا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کسی لبرل بھائی بہن کا اس حوالے سے خوف نہیں ہے کہ وہ کیا تنقید کریں گے. وہ یقیناً ان کے پوائنٹ آف ویو ہیں وہ اپنے تک رکھیں اور وہ پھیلائیں جس طرح ہم اپنا پوائنٹ آف ویو پھیلاتے ہیں. تو وہ جو بھی کہتے ہیں لیکن یہ غلط تھا. اور میرے اس سلسلے میں جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے جو سرپرست ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھائیں، بتایا کریں. اور بھی پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح وداؤٹ میرج جو ہے اکٹھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں. تو ان کو سمجھائیں کہ بھائی جب اسلام نے ایک نکاح کا راستہ متعین کیا ہے تو اس راستے پہ کیوں نہیں جاتے، اس راستے کو اختیار کریں اور ایک صاف ستھری زندگی گزاریں. اور انشاءاللہ جب صاف ستھری زندگی ہوگی تو اس طرح کے معاملات بہت کم ہو جائیں گے. جب بہت کم ہوں گے تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں کی وجہ سے ایسے کاموں کی وجہ سے یہ لوگ کرتے ہیں ایسے کام. یقیناً ان کا جو اپنا فعل ہے وہ ایک بہت گھناؤنا، گھٹیا اور ایک بد فعلی ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے عثمان مرزا جیسے اشخاص کی وہ کم ہے. ان لوگوں کو چونکوں میں سزا ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. لیکن ہمیں اپنے سائڈ پہ اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہے.
انہوں نے تو شادی کر لی، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اگلے پچھلے معاملات ہی معاف کریں. لیکن جو ہمارے لوگ، ہمارے بہن بھائی ایسی چیزیں سوچتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ کائنڈلی آس پاس بھی مطلع کریں اور صاف ستھری زندگی کی طرف جائیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ ان دونوں کو بھی انصاف ملے، ان سے جو متعلقہ لوگ ہیں باقی بھی جو اس طرح کے مظالم کے شکار رہے ہیں ان کو بھی انصاف ملے، اور آئندہ ایسے واقع نہ ہوں جو ہمارے دلوں کو چھلنی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.